سوشل میڈیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک ان آرگنائزڈ سا کانسیپٹ ہے. کوئی اپنی ایک آئی ڈی کنسیو کر سکتا ہے, بنا سکتا ہے, کسی نام سے, غلط نام سے, صحیح نام سے, مسلمان نام سے, غیر مسلمان, جو مرضی نام دے دیں, اور اس کے اوپر جو مرضی ہے لکھ سکتا ہے اور سرکولیٹ کر سکتا ہے. سوشل میڈیا کی اہمیت کا مجھ سمیت ہر ایک کو احساس ہے, مگر جس طرح ہر ادارہ, ہر ڈپارٹمنٹ, ہر آرگنائزیشن, ہر حکومت, ہر اپوزیشن کے کچھ رولز ہیں, کچھ ایس او پیز ہیں, اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ سوشل میڈیا میں نہیں ہے. جہاں سوشل میڈیا کی ایک انتہائی اہمیت ہے, وہاں یہ بھی اہم ہے کہ اس میں ہم فری فار آل سسٹم کو پروان نہ چڑھنے دیں. بہت سارا نان سینسیکل بلاسفیمس مٹیریل سوشل میڈیا پہ آیا, تو وزیر اعظم صاحب نے مجھے یہ ہدایت دی اور ڈائریکشنز دی کہ میں ان معاملات کو کنٹرول کرنے میں اور ان کا مداوع کرنے میں رول ادا کروں. اسی دوران عدلیہ کی طرف سے ڈائریکشنز ذاتی طور پر مجھے آئے. بلاسفیمی کے حوالے سے بھی میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جس قسم کا بلاسفیمس مٹیریل سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا ہے وہ بلاسفیمی نہیں تھی. وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ میرے سامنے آیا بکلیٹ, تو پہلے صفحے کے بعد میں دوسرا صفحہ نہیں, بلکہ پہلا صفحہ بھی پورا نہیں پڑھ سکا. اس میں اتنی گندگی تھی, اتنی تضحیک آمیز, بلکہ تضحیک آمیز بھی لفظ کمزور ہے, ننگی گالیاں تھیں ہماری موسٹ وینریبل اور موسٹ سیکریٹ پرسنالٹیز کو. میں نے پھر مسلم ممالک کے سفراء کو بھی یہاں ہی اسی ہال میں بلایا, اور اس پہ ہم بہت سارا پیش رفت کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور وہ ایٹ دا پلیٹ فارم آف OIC. پاکستان نے اپنے لیول پہ بہت کچھ کیا ہے, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت ساری جو یہ بلاسفیمس پوسٹ تھیں وہ بلاک ہو گئی. فیس بک نے ہم سے تعاون کیا, اور جو سروس پرووائڈرز ہیں انہوں نے ہم سے تعاون کیا, اور یہ بلاک ہو گئی. مگر مجھے اس وقت بھی افسوس ہے, میں کم بات کرتا ہوں عمران خان کی, مگر جب میں نے کہا تھا, میرے یہ الفاظ تھے کہ ہمارے ایمان سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں, اور اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ہم سخت ترین ایکشن لیں گے. میں نے یہ نہیں کہا بند کریں گے, مگر ایک آپشن ہوتا ہے. تو دوسرے یا تیسرے دن PTI کی طرف سے آیا کہ ہم تو سڑکوں پہ نکل آئیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ اگر مجھ سے بڑھ کے نہیں تو میرے جتنے مسلمان ہیں, ایک نظر اس بلاسفیمس مٹیریل کو پڑھ ہی لیتے یا دیکھ ہی لیتے, تو پھر ان کو یہ دھمکی دینے کی ضرورت پیش نہ آتی. تضحیک آمیز پوسٹ سامنے آئی ہیں. مجھے یقین ہے, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی اپنی فوج کے بارے میں اس قسم کی پوسٹ کی تشریح نہیں کر سکتا. پچھلے چند دنوں میں 27 IDs آئیڈینٹیفائی ہوئی. ان میں سے 8 اشخاص کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی جنہوں نے چند یہ IDs پوسٹ کی تھی. ان میں 6 کو انٹرویو کیا گیا. بقیہ سے ابھی انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے. ابھی تک کوئی اریسٹ نہیں کیے گئے, کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوئی, کوئی قیامت نہیں آ گئی. مگر ایسے لگتا ہے کہ
social media is under attack. Social media is not under attack. پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین سوشل میڈیا کے ذریعے انڈر اٹیک ہے. پاکستان کے ویلیوز انڈر اٹیک ہیں. شرافت، ڈیسنسی، that is under attack. Not by the social media, sections of the social media. So social media is not under attack. مادر پدر آزادی is under attack. ہمارے ویلیوز کو اٹیک، حملہ کرنے والے، ان کو ہم نے کٹہرے میں لائیں گے. آئین اور قانون کہتا ہے کہ عدلیہ اور فوج، یہ آئین اور قانون کہتا ہے، ہمارا آئین کہتا ہے کہ فوج اور عدلیہ بطور ادارہ کی تزییق نہ کی جائے. That is under attack. Anonymous، کون سا قانون، کس ملک کا آئین اجازت دیتا ہے کہ میں کوئی اور نام سے انانیمس، میں ظہیر نام رکھ لوں، اعزاز سید رکھ لوں، حاجی نواز رضا رکھ لوں، اور اس کے بدلے میں جو مرضی کہوں، اور جب پوچھ گچھ ہو تو کہیں جناب آزادی اظہار رائے. آزادی اظہار رائے یہ ہے کہ میں جو مرضی کہوں، مگر میں پھر اپنا نام بھی ظاہر کروں اور میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے کہا ہے. یہاں یہی کچھ ہو رہا ہے. میں نے آج اے پی این اے، سی پی این ای اور پی بی اے سے کہا ہے، یہ نہ میرا کوئی مسئلہ ہے، نہ مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اور ترقی کرے، مگر یہ کچھ ضابطے کے مطابق کرے. اور اس پہ مجھے اکراس دا بورڈ انہوں نے سپورٹ دی ہے. مجھے افسوس ہے کہ چند ایڈیٹوریلز میں نے آج دیکھے ہیں، مجھے یقیناً افسوس ہوا ہے. ایڈیٹوریلز آپ لکھ سکتے ہیں مگر حقائق تو دیکھیں. کیا کوئی بندہ اریسٹ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. یہ جن بندوں سے پوچھ گچھ کیے، ان کو یہ بھی اجازت تھی کہ اپنے وکیل ساتھ لائیں. مجھے ان اشخاص میں سے ایک بندہ بتا دیں جن کو سخت زبان سے بات کی ہوئی. ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ مجھ سے کرخت یا تلخ لہجے میں ایف آئی اے والوں نے بات کی. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارے لوگ، مسلم لیگ نون کے لوگ ہم نے پکڑے. اور بھی جس پارٹی، اس کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس دن سے وہ کہتے ہیں نا کوئی کارروائی نہ کریں، جس دن سے بلیسفیمس جو پوسٹ ہوئے اور ہم نے کارروائی شروع کی، اس طرح نیچے آ گیا. اب تو نہیں آتے، اکا دکا آتے ہیں، اس کو ہم فوری ریئیکٹ کرتے ہیں جہاں بھی ہمیں اطلاع ہوتی ہے. آزادی اظہار رائے کی ہم مکمل سپورٹ کرتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ کوئی قدغن نہیں آئے گی. سوشل میڈیا پہ کوئی قدغن نہیں لگے گی. مگر کچھ لوگ، میں معذرت سے کہتا ہوں، وہ آزادی اظہار رائے کے مامے اور چاچے نہ بنیں، اور اس میں ان لوگوں کو شامل نہ کریں جن کو کسی کی عزت کا پاس نہیں، کسی قانون کا پاس نہیں، کسی اصول کا پاس نہیں، کسی تہذیب کا پاس نہیں. مجھے بتائیں کہ یہ آئندہ آنے والے ہمارے بچے کیا اس قسم کی سوشل میڈیا پہ پروان چڑھیں گے؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم انہیں بلا رہے ہیں اور ان کو دکھا رہے ہیں کہ یہ آپ کے ہیں یا کسی اور کے ہیں. کوئی زبردستی ان کے وکیل ان کے ساتھ ہیں، جو لانا چاہے، جو نہ لانا چاہے اس کی مرضی. مگر جب وہ کہیں گے نہیں، تو پھر ہم ان کے جو فونز ہیں یا لیپ ٹاپس ہیں ان کی فورینزک انالیسس ضرور کریں گے. اگر پروف ہوا، اگر وہ بالکل مٹ نہ گیا ہو، تو پھر ہم انہیں چارج کریں گے، ہم انہیں اریسٹ کریں گے. سوشل میڈیا پہ جو بھی لوگ ہیں جو پوسٹ کرتے ہیں اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، مگر وہ انانیمس نہیں ہونے چاہیے، وہ گمشدہ نہیں ہونے چاہیے. وہ یہ نہیں کہ پوسٹ کرنے والا نثار ہے مگر نام اس کا ظہیر ہے. میں ایک دفعہ پھر ری ایٹریٹ کرنا چاہتا ہوں، آخری بات. لیٹ می ایشور یو with all the force at my command, inshallah, there will be no restriction on the social media.
But yes, there will be red lines in line with the law and the Constitution of Pakistan.